بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اردو زبان کا سبق نمبر 29 یعنی 29 ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری۔ تو پلیز آپ لوگوں نے لیکچر کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اس میں اردو اسی وجہ سے ہی مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ نام یاد کرنے ڈیٹس یاد کرنے والی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ان چیزوں کو یاد کر لینا جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، اور اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے ان کو جتنے پانی کی طرح گھول کر پی لیں، کیونکہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کی تیاری ہے تو پھر آپ لوگوں کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر گھبرانا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں ہے۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ مولوی نذیر احمد یہ حالات زندگی کسی بھی شاعر کے نا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں 5 مارکس کا جو نا یہ وہ لونگ کوسچن پوچھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے مولوی نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ آپ مولوی نذیر احمد کے نانا نے مولوی سعادت علی کو گھر داماد بنایا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے بابا جو تھے نا، ان کے باپ جو تھے وہ گھر داماد تھے، اس لیے وہ بجنور سے ہجرت کر کے موضع ریہڑ کی تحصیل نگینہ میں تھے۔ یہیں علی احمد اور نذیر احمد کی ولادت بالترتیب 1830 اور 1836 یعنی 1830 اور 1836 میں ہوئی۔ نذیر کے نانا قاضی غلام علی شاہ کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم پر تنازعات شروع ہوئے تو ان کے والد نگینہ کو خیر آباد کہہ کر دوبارہ بجنور آ بسے اور جو ہے گزر اوقات کے لیے خاندانی پیشہ معاملہ اختیار کیا۔ مولوی نذیر احمد کی ترتیب والد نے کی، گھریلو ماحول کے باعث کم سنی میں ہی کتب بینی ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ فارسی کتب انہوں نے اپنے والد سے پڑھی اور 8-9 سال کی عمر میں موجود جو ہے بیشتر کتب پڑھ لی۔ تو اسی دور میں ان کو مولوی نصر اللہ ہورجوی جیسی نادر روزگار ہستی سے کسب فیض کا موقع ملا۔ مولوی صاحب نصر اللہ ہورجوی سرکاری افسر تھے، لیکن سرکار کی گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ ایک عالم دین، مصنف، شاعر اور ذوق تصوف بھی رکھتے تھے۔ انہیں امتیازات کے باعث نذیر احمد کی دادا جو ہے نجابت علی کو مولوی صاحب سے گہری عقیدت تھی۔ بجنور میں بطور ڈپٹی کلیکٹر آئے تو نذیر احمد نے ان سے عربی، فلسفہ اور منطق کا علم حاصل کیا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے امپورٹنٹ تو سارا ہی ہے، اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کچھ عرصہ بعد نذیر احمد کو دہلی میں مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ انہوں نے بھرپور محنت سے جو ہے تعلیم حاصل کی۔ یہ زمانہ ان کی زندگی کا سخت ترین دور تھا۔ گھروں سے کھانا مانگ کر لاتے، خود بھی کھاتے، اور مولوی صاحب کے گھر والوں کی جو ہے گزر اوقات بھی ایسے ہی ہوتی۔ تو اس کے بعد حصول علم کی غرض سے دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کو صدر الدین آزردہ سور، مولانا مملوک علی جیسی ہستیوں کے کسب فیض کا موقع ملا۔ انگریزی سیکھنی شروع کی لیکن والد کی مخالفت پر ترک کر دی۔ البتہ عربی، فارسی اور ریاضی میں مہارت حاصل کی، یعنی ان کے والد نے منع کر دیا تھا انگریزی سیکھنے سے، انگلش سیکھنے سے۔ تو مولوی ذکاء اللہ حالی اور آزاد بھی ان کے ہم سبق تھے۔ تو فارغ تحصیل ہونے کے بعد آپ کنجا ضلع گجرات میں 17 روپے ماہوار پر ملازم ہوئے اور 1857 کے ہنگامے میں ایک انگریز میم کی جان بچائی اور انعام و کرام پایا۔ مطلب ہوتا ہے ایسا ہے نا، انگلش کے ورڈ اگر اردو میں آئے نا تو تھوڑا سا پڑھنے میں ہو جاتی ہے کنفیوژن، سوری۔ تو یہ 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی تھی نا، یہ اس کا ہے، وہ ہنگامے کی بات ہو رہی ہے 1857 کی۔ تو الہ آباد میں ڈپٹی انسپیکٹر تعینات ہوئے۔ وہیں میر ناصر علی خان کی وساطت سے سر ولیم میسور سے ملاقات ہوئی اور انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کا آغاز کیا۔ 1823 میں کلیکٹر ہوئے۔ 1870 میں حیدرآباد کے نواب سالار جنگ نے ناظم بندوبست مقرر کیا اور صدر تعلق داری کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ سالار جنگ کی وفات کے بعد استعفیٰ دے کر دلی چلے آئے۔ علی گڑھ تحریک کے مبلغ و مبصر کی حیثیت سے شہرت پائی۔ آخری عمر میں ضعف بصارت کے باعث مطالعہ ختم ہو گیا، لیکن تصنیف و تالیف کا کام جاری رہا، ٹھیک ہے، یعنی ان کی نظر جو ویک ہو گئی تھی۔ اپریل 1912 میں فالج کے حملہ کے باعث ہسپتال میں داخل ہوئے اور اسی بیماری سے انتقال ہوا۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ ان کا نذیر احمد کی ڈیتھ کیسی ہوئی تھی، کہ ان کو فالج ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خیر ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ تحریک علی گڑھ کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہم یہ پڑھ چکے نا پچھلے چیپٹر امراۃ العروس، بنات الناش، ابن الوقت، توبہ النسوء اور دیگر ناولوں پر اصلاح کا رنگ غالب نظر آتا ہے، یعنی ان کے ناولز ہیں یا پھر ان چیزوں سے یاد رکھنا یا MCQs میں آ سکتے ہیں۔
تو یہ اب ان کے کلام کی جو ہے خصوصیات ہیں، ان کے ناول نگاری کی خصوصیات آپ لوگ یہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، یہ تو ویری 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 امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لفظ سے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو، بٹ ان ریالٹی ہوتے نہیں ہیں۔ تو سادگی اور سراسر جزیات سے بھرپور منظر نگاری، طویل مکالمات یا لمبے لمبے مکالمے لکھتے تھے، کامیاب نسوانی کردار نگاری مقصدیت تھی، محاورہ بندی کرتے تھے، محاورے بہت زیادہ، یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہے نا کہ محاورے بہت زیادہ، محاورہ کا بہت زیادہ استعمال کرتا تھا نذیر احمد۔ عربی ضرب الامثال، انہیں عربی پر زیادہ مہارت تھی نا اس لیے، اور محاورات کا استعمال ان کی ناول نگاری کی خصوصیات ہیں، اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے آپ لوگوں نے۔ خیر آگے جو ہے ہم پڑھتے ہیں، نذیر احمد نے لکھا ہے، مجھ کو ایک ایسی کتاب کی جستجو ہوئی جو اخلاق اور رسائی سے بھری ہوئی ہو، اور ان معاملات میں جو عورتوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں، اور عورتیں اپنے توہمات اور جہالت اور کجرائی کی وجہ سے ہمیشہ ان میں مبتلا رنج و مصیبت رہا کرتی ہیں، ان کے خیالات کی اصلاح اور ان کی عادات کی تہذیب کرے، ان کسی دلچسپ پیرائے میں ہو جس سے ان کا دل نہ اکتائے تو طبیعت نہ گھبرائے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی ہو کہ ان کے انٹرسٹنگ لگے۔ دیباچہ امراۃ العروس میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ امراۃ العروس جو ہیں ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ بھی چکے ہیں، اس کا ناول اس میں عورتوں کے لیے تھا نا۔ خیر مطلب یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا، عورتوں کے بارے میں بھی ان کا نا ایک تھا کہ عورتوں کو جو ہے پڑھنا چاہیے، ان کی تعلیم ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد ازاں رتن ناتھ سرشار جو تھے نا، انہوں نے فسانہ زاد لکھا، یہ ہم پڑھا تو ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اسی ریمائنڈ جو ہے ہو گیا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اگلا ناول جو ہے، اور اس ناول کا مقصد یہ اپنے بچے کی اصلاح تھا۔ اس سے اگلا ناول جس کا نام بنات الناش ہے، وہ اسی ناول کی ایکسٹینشن ہے، یعنی اس ناول کی توسیع ہے، اس کی فسانہ آزاد کی۔ تو جس میں چھوٹی بیٹی یعنی عصری جو امراۃ العروس میں تھی، وہ بعد ازاں عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتی ہے، نہیں اچھا بنات الناش، اچھا وہ کہتے ہیں کہ بنات الناش جو ہے نا، یہ امراۃ العروس جو تھا نا ناول، اس کی ایکسٹینشن تھی ایک طرح کی، جسے کہتے ہیں توسیع تھی۔ اس میں عسکری کا ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس میں وہ بنات الناش میں وہ کہتے ہیں کہ عسکری جو تھی وہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتی تھی۔ تو جو تھے نا ناول، یہ ناول جو زیادہ علمیت کا ایک دریا معلوم ہوتا ہے، کون سا، بنات الناش۔ تو پھر اس کے بعد 1877 میں انہوں نے ناول شائع کیا جس کا نام توبۃ النصوح تھا۔ یہ ناول 8 افراد پر مشتمل خاندان کا قصہ ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا کتنے افراد پر، 8 افراد پر، اور کون سا، توبۃ النصوح۔ تو نصوح اس خاندان کا سربراہ ہے جو ایک خواب دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، اپنے گزشتہ زندگی پر شرمندہ ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ سلیم اور ظاہر دار بیگ اس کے لافانی کردار ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جو ہے ظاہر دار بیگ جو اگرچہ نذیر احمد کے نزدیک معطوف کردار ہے، ایک برا کردار ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے ماما عصمت پڑھی تھی، وہ تھی، اور اس میں جو ہے وہ ظاہر دار بیگ جو ظاہر دار بیگ تھا، ٹھیک ہے، اس میں اس ناول میں توبۃ النصوح میں اس کا مطلب یہی تھا معاشرتی اصلاح، یعنی معاشرے کی اصلاح۔ تو پھر انہوں نے فسانہ، اس کے بعد انہوں نے ایک ناول لکھا فسانہ مبتلا، یہ ناول 1885 میں یعنی وہ جو ہے مرض اشاعت میں آیا۔ یہ ایک سے زائد شادیوں کے نقصانات پر مبنی ہے، یا پھر انہیں یاد رکھنا ہے کہ کس افسانے میں کیا تھا۔ تو جب ہم لوگ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ پھر ان کا شہر وقت ناول ابن الوقت ہے، پھر ان کا جو ہے ناول جو ہے وہ ابن الوقت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ناول کے فرق پر قدر زیادہ پورا اترتا ہے جو انگریزوں کی تقلید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے کیا انہوں نے ناول لکھا ایامہ کے نام سے۔ یہ ناول 1891 میں میں آیا، 1891 میں معرض وجود میں آیا۔ اس ناول میں بیوہ عورتوں کی قسم پرسی کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ ان کی دوبارہ شادی کیوں ضروری ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ناول میں یہ تھا تو جس میں انہوں نے جدید تعلیم پر تنقید کی ہے اور دیانتداری اور اخلاقیات کا درس دیا ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ عورتوں کے معاملات ہوں، جوانوں کے معاملات ہوں، یا ارباب اختیارات کے معاملات، ٹھیک ہے، تو نذیر احمد نے ان پر بات کی تھی۔ تو دوسری ان کی کلام کی دوسری خصوصیت ہے حقیقت پسندی، کہ حقیقت پسند بہت زیادہ تھی۔ اس میں کیا ہوا تھا، ان کی ناولس میں ایسے کردار تھے جس کی کہانی مافوق الفطرت ناصب مبنی جو ہے
مطلب مفہوم فطرت تناسب پر مبنی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ جن بھوتوں یا طلسمات کا تذکرہ نہیں تھا، وہ حقیقت پسند ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ وکیل نذیر احمد کے ناول نگاری کا تیسرا اہم وصف ہے ان کی عوامی زبان، ٹھیک ہے، کیا ہے ان کی عوامی زبان، یعنی وہ عام زبان میں عوام کی زبان میں بات کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ تو ہم نے اب میر عطا حسین کی کتاب نو طرز مرزا ہم نے پڑھی نا، تو یہ آپ لوگوں نے MCQ ریمائنڈ کروایا آپ لوگوں کو، میر عطا حسین کی کتاب نو طرز مرزا۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ ان کی وصف پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی زبان عامیانہ نہ تھی، عوامی تھی، اور عوامی زبان وہ نہیں ہے جو درجہ ادب سے گری ہوئی ہو، یعنی اس میں ادب ہوتا ہے، بلکہ وہ زبان ہوتی ہے جس کو عوام اور خواص دونوں طبقے سمجھتی ہوں اور زندگی کے عام حصوں میں لاتی ہوں، یعنی عام طور پر ہر بندہ اسے ایزیلی سمجھ لیتا ہے۔ یہ زبان صرف مخصوص اشرافوں کی نہیں ہوتی، نہ یہ زبان ایسی ہوتی ہے کہ اشرافی منہ لگانا ناپسند کریں، یہ عام استعمال کی زبان ہوتی ہے جو بات چیت، بحث و مباحثہ اور معاملہ استدلال کے ہر موضوع میں استعمال ہو جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے انسان وہی زبان کی استعمال کرتے تھے جو عوام ایزیلی سمجھ لیتی تھی، کیونکہ جب کوئی انسان ایزیلی سمجھ سکے گا، اس کا میسج جو ہے عوام تک پہنچے گا، تو پھر ہی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے نا، پھر ہی وہ جو ہے کمیونیکیٹ کر پائیں گے۔ تو ناول نگاری کا ایک وصف ان کی عوامی زبان ہے۔ نذیر احمد اگلا وصف ان کا خطابیہ انداز ہے۔ ویسے لمبے لمبے مکالمات لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکالمات ہیں، وہ مکالمات نہیں بلکہ وہ ان کے نظریات تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا اگلا وصف معاشرتی اصلاح یا معاشرتی عکاسی ہے۔ وہ ہمیں وہ کردار ملتے ہیں جو کم از کم کسی حد تک لگا کھاتے ہیں، یعنی وہ کردار جن میں اچھائیاں بھی ہیں جن میں برائیاں بھی، ہم نے پڑھا ہے نا اصغری میں۔ اب اصغری اچھی ہوتی ہے لیکن ماما عظمت کتنی برا کردار اس کا دکھایا گیا ہے۔ سید احمد خان وہ پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کی تعلیم پر زور دیا، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پہلی مرتبہ مغربی کو مثبت انداز میں پیش کیا کہ انہوں نے سید احمد خان نے تو ڈاکٹر عبدالحق نے ایک مرتبہ نذیر احمد پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ کر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان کی راز تو نہیں کھلنے والے، یعنی جو ہم نے پڑھی ہے نا اوپر پچھلے چیپٹر میں ناول، تو اس میں جو کردار دکھایا گیا تھا عموماً گھروں میں وہ کہتا ہے کہ مطلب ہر فیملی میں یہ ہوتا ہے ایسا کہ گھر کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو ان کی اگلی خصوصیت ہے محاورہ سازی، ٹھیک ہے، یعنی وہ محاورے بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہی فرحت اللہ بیگ نے ایک مرتبہ لکھا، محاوروں کی بھرمار کے متعلق اکثر میرا ان سے جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح محاورہ کو کسی نہ کسی جگہ پھنسا دینا چاہتے ہیں، خواہ اس کی گنجائش ہو یا نہ ہو۔ تو یہ کسی نے کہا تھا؟ فرحت اللہ بیگ نے کہا تھا۔ فرحت اللہ بیگ ان کے شاگرد تھے ڈپٹی نذیر احمد کے، ٹھیک ہے۔ خیر، نذیر احمد کی ناول نگاری کی اگلی خصوصیت ہے عربی الفاظ و محاورت کے استعمال، یعنی وہ عربی زبان پر زیادہ مہارت رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بعض ناقدین کہتے ہیں کہ وہ عربی کا استعمال کرتے ہوئے سادہ اور رواں اسلوب میں گڑے نہیں بلکہ پہاڑ کھڑے کر گئے، یعنی عربی میں اس قدر انہیں مہارت تھی۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا اگلا وصف ان کے یہاں پائی جانے والی ظرافت ہے، اور وہ جو ہے جو کچھ بھی بیان کرنا تھا وہ دلچسپ رحمی بیان میں کہتے تھے، یعنی وہ انٹرسٹنگ لگتا تھا نا، وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، انٹرسٹنگ تھا وہ۔ تو اسی طرح اگر توبہ نصوح کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ دراصل وہ ڈپٹی نذیر احمد کا جو ہے وہ ایک خاکہ ہے۔ اہم خصوصیت جو ہم گردان سکتے ہیں وہ ہے ان کی اپنی شخصیت کا پرتو۔ تو اپنی شخصیت کا خاکہ کون سا ناول ہے؟ توبہ نصوح، جب اپنی چیز یاد رکھنا ہے۔ یہ ویسے ہی ریڈر ریسپانس تھیوری نے تو یہ کہہ دیا کہ تخلیق کا دراصل تخلیق کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ تو یہ ہم سے کچھ کریٹی میں نے ہائی لائٹ کیا تھا۔ تو ٹی ایس ایلیٹ نے اپنے نظریات کا پرچار 20ویں صدی میں کیا تھا، یہ MCQs آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹی ایس ایلیٹ نے۔ تو نذیر احمد اور یہ جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے ریڈر ریسپانس تھیوری جو ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ تخلیق کا جو ہوتا ہے نا وہ دراصل تخلیق کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، تو یہ نذیر احمد کی بعد کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایک اور بڑا وصف نسوانی کردار ہے ڈپٹی نذیر احمد کا، ٹھیک ہے۔ تو عبدالحلیم شرر نے جو ناول لکھی، اگرچہ انہوں نے ناولوں میں تاریخی ناولوں کی اہمیت دی، کس نے تاریخی ناولوں کی اہمیت دی؟ عبدالحلیم شرر نے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایک ناول فردوس بری وہ دراصل فرقہ باطنیہ کے حوالے سے لکھا، فرقہ باطنیہ پھیلا اور کس طرح سے ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے بات کی تھی فرقہ باطنیہ کی؟ تو عبدالحلیم شرر نے۔ تو وہ عورتوں کی مظلومیت کا رونا روتے رہے، کون تھے جی؟ یہ راشد الخیری، یہ میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا،
تو ہم بات کریں گے راشد الخیری کی، ٹھیک ہے. تو راشد الخیری جو تھے انہوں نے عورتوں کے متعلق ناول لکھے تھے. وہ عورتوں کے مظلومیت کا رونا روتے تھے، ٹھیک ہے. اور ان کا اصلاحی رویہ اور اس میں ان کا اپنا آواز، وہ نذیر احمد کی طرح وہ بھی اصلاح پسند تھے. تو بلکہ اس لیے کہ اس میں پائی جانے والی یہ اسلوب کمزور تھا، بلکہ اس لیے کہ اس میں پائی جانے والا محاورہ سازی، اس کے جملے، اس میں پائی جانے والی روانگی، بے سختی، سلاست طلبی اور فارسی کے اخلاق، یہ وہ خوبیاں تھی جو ہر اثر نگار کے بس کا روگ ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ نذیر احمد کی وہ بات کر رہے ہیں. ہم نے پڑھا نا، وہ یہ ساری خصوصیات تھی ان کے کلام میں. عربی اور فارسی اور یہ سارے محاورے بھی کرتے تھے، لکھتے تھے سب. حسن نے کہا ہے ان کو اظہار مطلب پر بڑی قدرت ہے. وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں تشبیہ و استعارہ کا سہارا لیے بغیر کہہ دیتے ہیں. وہ بات کو گھما پھرا کر کہنے کے قائل نہیں، نہ ان کے خیالات میں الجھاؤ پیچیدگی اور ابہام ہے. یہی وہ خوبیاں ہیں جن کے باعث مولانا اردو کے صاحب طرز ادیب مانے جاتے ہیں. تو یہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ صاحب طرز ادیب مانے جاتے ہیں مولانا؟ تو وہ کہا تھا سبت حسن نے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے ان کے ناولوں پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ انگریزی سے ماخوذ ہیں اور انگریزی سے بہت زیادہ یعنی انگریزی سے زیادہ وہ جو ہے نا ماخوذ ہیں. تو انگریزی سے بہت زیادہ واقفیت نہیں، لیکن حقیقت میں وہ انگریزی سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا نا کہ اس نے انگریزی سیکھنا شروع تو کی تھی، لیکن پھر اس کے باپ نے جو ہے اسے منع کر دیا تھا. تو پھر اس نے روک دی، نہیں پڑھی تھی پھر، ٹھیک ہے، ترک کر دیا تھا. تو اس کے باوجود بہرحال وہ جدید علوم کیونکہ وہ جدید علوم حاصل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. بس آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک کہ آگے ہم نے افسانہ پڑھنا ہے کل. تو آپ لوگ جو ہے مطلب اس میں میں نے وہی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری تھی. ضروری تو ساری تھا، لیکن یہ سارا وہ لکھا ہوا ہے امراض العروس میں نے پیچھے چیپٹر میں پڑھا نا، اس کا زیادہ تر ذکر انہوں نے ہمیں یہاں پہ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر آپ لوگوں نے ہم نے پیچھے چیپٹر میں پڑھ لیا، تو پھر بار بار اسے پڑھنے کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت نہیں ہے. چلیں آپ جو ہے ہم اپنا لیکچر میں یہاں پہ ختم ہوا. پلیز جو ہے آپ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اپنے اسٹڈیز گروپ میں. اگر آپ لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے تو پلیز پیارا سا کمنٹ بھی کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں. باقی تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.